رب زدنی علما یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ، اگر کوئی ہوگا دانے کے وزن کے برابر، من خردل، رائی کے دانے کے، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ چیز ہو کسی پہاڑ کی چٹان میں یا پتھر کے نیچے، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، تو اللہ اسے بھی لا حاضر کریں گے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی بہت باریک بین، سب چیزوں سے باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے رہو، وأمر بالمعروف، اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہو، وانہا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے رہو، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پہ صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، ولا تصعر خدک، اور اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، للناس، لوگوں کے سامنے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالی محبوب نہیں بناتے ہر تکبر کرنے والے کو اور شیخیاں مارنے والے کو اور فخر کرنے والے کو، وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھا کرو، ان انکر الاصوات، یقیناً آوازوں میں سے سب سے بری آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ان نصیحتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کی، حکمت والی نصیحتیں، ان کا گزشتہ 2 دنوں سے بات چل رہی ہے۔ ان میں سے حضرت لقمان علیہ السلام کے اور کئی اقوال اور حکمت بری باتیں اور بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی۔ ان میں سے آج یہاں سے بات ہے کہ محمد بن علا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے دوست لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کرتے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، لوگوں میں گمنام ہو کے رہتے ہیں، عام مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قرآن مجید میں ہے یہ کہا کرو میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ سماک بن سلمان میں لگا قول ہے، عام لوگوں کے میل جول سے اور احباب کی زیادتی سے پرہیز کرو۔ سماک بن سلمہ کا قول ہے کہ لوگوں سے بہت زیادہ ملا جلا نہ کرو اور اپنا حلقہ احباب زیادہ وسیع نہ کرو، بس محدود رکھو۔ حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو اور اپنے دین کو صحیح سالم رکھنا چاہتے ہو تو لوگوں سے کم جان پہچان رکھو، تو لوگوں سے کم جان پہچان رکھو۔ ابو العالیہ اونچے درجے کے محدث گزرے ہیں، ان کا ایک قاعدہ اور دستور تھا، جب دیکھتے ان کی مجلس میں 3 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو انہیں چھوڑ کر خود چلے جاتے۔ جب دیکھتے اگر وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ گپ شپ یا بات چیت کر رہے ہیں اور آ کر بیٹھنے والوں میں 3 لوگوں سے زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو وہ سمجھ لیتے کہ اب فائدے والی بات کم ہی ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوں گی، اس لیے وہ خود ہی اٹھ کے چلے جاتے کہ عموماً اتنے زیادہ لوگوں میں فائدے کی بات کم ہی ہوتی ہے۔ اس سے مراد درس قرآن یا درس حدیث یا جمعے کا بیان نہیں، عام جو مجلس ہوتی ہے وہ۔ حضرت طلحہ نے جب اپنے ساتھ بہت لوگوں کی بھیڑ دیکھی تو کہنے لگے یہ لالچی مکھیاں جمع ہو گئی ہیں۔ حضرت طلحہ نے جب اپنے ساتھ دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ آس پاس ان کے رہنے لگ گئے، کیونکہ اونچے درجے کے محدث تھے، تو کہتے ہیں یہ لالچی مکھیاں جمع ہو گئی ہیں اور یہ آگ کے گرد پروانے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ سارے پتنگے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو لوگوں نے گھیرا ہوا تھا اور کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے ایک فوراً کوڑا نکالا اور فرمایا اس میں تابع کی ذلت اور مطبوع کے لیے فتنہ ہے۔ حضرت حنظلہ کے ارد گرد کافی لوگ اکٹھے تھے ان کی بزرگی اور ان چیزوں کی وجہ سے، علم اور بزرگی کی وجہ سے، تو حضرت عمر نے کوڑا نکال لیا اور کہا تم لوگ اس کے گرد کیوں اتنے اکٹھے ہو گئے ہو، اس میں تمہاری ذلت ہے، اور جس کے گرد اکٹھے ہوئے ہو اس کے لیے فتنہ ہے، وہ سمجھے گا میں پتہ نہیں کتنا بڑا عالم اور کتنا فقیہ اور کتنا متقی ہوں کہ لوگ میرے گرد اتنے زیادہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب لوگ چلنے لگے تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا اگر میرا باطن اور اندر تم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو تم میں سے کوئی میرے پیچھے چلنا پسند نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، اتنے اونچے درجے کے صحابی
اور جب لوگوں نے ان کے پروٹوکول میں اور ان کی عظمت شان میں ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اللہ کے رسول کے صحابی جا رہے ہیں، تو منع کر دیا کہ میرے اندر جو چیز ہے نا، اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے تو ایک بندہ بھی میرے ساتھ نہ چلے، اس لیے دور ہٹو میرے سے۔ اور آج کل پیروں کی اور بڑے بڑے مولویوں کی کیا ہی باتیں ہیں، جب تک 8-10 بندے ساتھ ہوں تو پتہ چلتا ہے۔ اتنے بڑے صحابی اپنے ساتھ یہ نارمل زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ حماد بن زید کہتے ہیں جب ہم کسی مجلس کے پاس سے گزرتے اور ہمارے ساتھ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو سلام کرتے اور وہ سختی سے جواب دیتے۔ حماد بن زید کیا کہتے ہیں، جب میں اور میرے ساتھ حضرت ایوب، یہ بھی اونچے درجے کے محدث گزرے ہیں فقیہ، جب یہ میرے ساتھ ہوتے تو جب جہاں سے ہم گزرتے تو مجلس والے ان کی عظمت شان میں ان کو سلام کرتے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی آ رہے ہیں، تو وہ سلام کا جواب سختی سے دیتے تاکہ لوگ زیادہ وہ نہ سمجھیں کہ یار یہ پتہ نہیں اور زیادہ ڈھیلا ہو گیا۔ سلام کا جواب سختی کے ساتھ دیتے تاکہ لوگوں کے اندر سے میرا اعتقاد ختم ہو، میرے کیوں معتقد ہو رہے ہیں لوگ اتنے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ ایک نعمت تھی، آپ لمبی قمیض پہنا کرتے تھے۔ اس پر لوگوں نے کہا تو آپ نے جواب دیا، لمبی قمیض اگلے زمانے میں شہرت کی چیز تھی، لیکن یہ شہرت اس کے اونچا کرنے میں ہے۔ شہرت یعنی کہ اس وقت لمبی قمیض کا رواج جو ہے وہ شہرت کے لیے ہوتا تھا، ابھی شہرت کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہمارے اس پاکستان کی سوسائٹی میں کیا ہے، لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ عربیوں والا چوغا اگر پہن لے تو سارا بازار اس کو دیکھے گا، ماشاء اللہ کوئی عربی جا رہا ہے، تو یہ منفرد لباس ہوگا اور ایسے لباس کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ٹوپیاں مسنون رنگ کی رنگوائیں، جس طرح سنت رنگ ہوتا ہے، کچھ دنوں پہن کر اتار دیں اور فرمایا میں نے دیکھا عام لوگ یہ نہیں پہنتے۔ سنت کے مطابق اپنی ٹوپیوں کو رنگ کروایا، پھر اتار دیا۔ کیوں اتار دیا؟ کہ عام لوگ یہ نہیں پہنتے، میں پہنوں گا تو لوگوں میں سب سے ممتاز اور منفرد نظر آؤں گا، تو جہاں سے گزروں گا لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ کوئی الگ سا بندہ جا رہا ہے۔ اور یہاں عربی چوگا پہن کے گزرے تو سارے لوگ نہیں کہیں گے یہ دیکھو یہ پتہ نہیں لگتا ہے سعودی عرب سے گیا ہوا ہے، تو لوگوں میں ممتاز نظر نہ آئے۔ اور ابراہیم نخعی کا قول ہے، نہ تو ایسا لباس پہنو کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، اور نہ ایسا گھٹیا لباس پہنو کہ لوگ ذلیل سمجھیں، درمیانے درجے کا رہو۔ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام سلف کا یہی معمول تھا، نہ بہت بڑھیا کپڑا پہنتے تھے نہ بالکل گھٹیا۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بہت ہی بہترین اور شہرت والا لباس پہن کر آیا، تو آپ نے فرمایا اس آواز دینے والے گدھے سے بچو، یہ انسان ہے لیکن ہے گدھا اندر سے، شہرت والا لباس پہن کر آ گیا ہے کہ لوگ کہیں یار بڑا ہی اس کا تو سوٹ بڑا ہی قیمتی سوٹ ہے، یار کیا کپڑا پہنا ہوا اس نے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دلوں میں تو تکبر بھر رکھا ہے، لیکن ظاہری لباس متواضعین والا پہنتے ہیں، عاجزی والا پہنتے ہیں، لیکن اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ گویا چادر ایک بھاری ہتھوڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے فرمایا میرے سامنے تو درویشوں کی پوشاک میں آتے ہو، حالانکہ تمہارے دل بھیڑیوں جیسے ہیں، لباس درویشوں جیسا پہنتے ہو اور اندر سے بھیڑیے ہو، تم لوگ اندر سے اتنے گندے ہو۔ سنو، لباس چاہے بادشاہوں جیسا پہنو مگر دل خوف خدا سے نرم ہو، مگر دل خوف خدا سے نرم ہونے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہتر اخلاق والے تھے۔ آپ سے سوال ہوا کون سا مومن بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آپ کا فرمان ہے باوجود یہ کہ کم اعمال کے صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان بڑے درجے اور اعلیٰ درجے کی جنت کی منزلیں حاصل کر لے گا۔ بہت سے ایسے لوگ جن کے اعمال بہت کم ہوں گے قیامت کے دن، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے بڑے بڑے درجے حاصل کر لیں گے۔ اور بہت سارے نیکیاں کرنے والے لوگ جنہوں نے بہت ساری ڈھیروں نیکیاں کی ہوں گی، اپنے برے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے نچلے طبقے میں چلے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اچھے اخلاق ہی دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ فرماتے ہیں انسان اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے راتوں کو تہجد پڑھنے والوں کا اور دن کو روزہ رکھنے والے لوگوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اس نے اخلاق سے بات کرتا ہے، اتنا اللہ کے یہاں بلند مقام پا لیتا ہے جتنا ساری رات تہجد پڑھنے والوں کو ملتا ہے، سارا دن روزہ رکھنے والوں کو ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جنت میں داخلے کا سب سے عام وجہ کیا ہوگی؟ لوگ جنت میں عمومی طور پر زیادہ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ جہاد کا ذکر ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں بہت تھا، ڈرتے ہوتے تھے کہ اللہ کسی بات پہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ہم سے اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے، بس ڈرتے رہتے تھے دل سے اندر سے، اور لوگوں سے اچھا پیش آتے تھے، اس وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ یا رسول اللہ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا دو سوراخ والی چیزیں، ایک منہ دوسری شرمگاہ۔ دو سوراخ والی چیزیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم، منہ اور شرمگاہ۔ ایک مرتبہ چند آراب کے سوال پر انسان کو سب سے بہتر جو اللہ چیزیں دیتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ آپ نے اچھے اخلاق۔ جس بندے کو اچھے اخلاق مل گئے اس کو اللہ نے بہت اعلیٰ درجے کی چیز دے دی۔ نیکی کی ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تم صبح کا تم میں سب سے بہتر وہ جو اچھے اخلاق والا ہو۔ فرماتے ہیں جس طرح مجاہد کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے صبح شام اجر ملتا ہے، اسی طرح اچھے اخلاق پر بھی اللہ تعالیٰ صبح شام اجر دیتے ہیں۔ ارشاد ہے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔
میرے نزدیک سب سے زیادہ بغض اور نفرت کے قابل مجھ سے بھی اور جنت سے بھی دور وہ ہے جو بد اخلاق، بد گو، بد کلام، بد زبان ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرماتے ہیں کامل ایمان والے اچھے اخلاق والے ہیں، ہر ایک سے محبت اور سلوک سے ملتے ہیں۔ جس کی پیدائش اور اخلاق اچھے ہیں اسے اللہ تعالیٰ جہنم کا لقمہ نہیں بنائیں گے۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں اللہ اس کو کبھی جہنم کا لقمہ نہیں بنائیں گے۔ ارشاد ہے دو عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخیلی اور کنجوسی، اور دوسرا بد اخلاقی۔ دو عادتیں ایسی ہیں کہ ایمان والے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، بخیل، کنجوس اور بد اخلاق۔ فرماتے ہیں بد اخلاقی سے زیادہ بڑا کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ بد اخلاقی کی وجہ سے آدمی بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے بد اخلاقی سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اچھے اخلاق سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خود ہی، بد اخلاقی نیکیوں کو سب کو غارت کر دیتی، جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلام خریدنے سے غلام نہیں بڑھتے، خوش اخلاقی سے لوگ غلام بن جاتے ہیں، خوش اخلاقی سے لوگ جانثار بن جاتے ہیں۔ اچھا اخلاق سے دین میں مدد ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، اور وہ جہنمی نہیں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ فرماتے ہیں جس دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جہنم میں اوندے منہ جائے گا، نعوذ باللہ۔ ارشاد ہے کہ انسان اپنے غرور اور خود پسندی میں بڑھتے بڑھتے اتنا آگے چلا جاتا ہے، اپنے بہت مغرور ہوتا ہے اور اپنا آپ اسے بہت اچھا لگتا ہے، اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس گناہ میں مبتلا وہ اتنا ہو جاتا ہے، اتنا بڑھتے بڑھتے اس درجے تک چلا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں جباروں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سرکش انسان ہے، اور پھر سرکشوں والے عذاب میں پھنس جاتا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے دربار میں اس وقت 2 لاکھ انسان حاضر تھے اور 2 لاکھ جن بھی حاضر تھے، 2 لاکھ انسان بھی حاضر تھے اور 2 لاکھ جن بھی حاضر تھے، اور ہوا نے آپ کے تخت کو اڑایا اور آپ کو آسمان تک پہنچا دیا۔ ہوا نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اڑایا اور آسمان تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں کی تسبیح کی آواز اپنے کانوں سے سنی، فرشتوں کی تسبیح کی آواز اپنے کانوں سے سنی، اور پھر ہوا نے آپ کا تخت اڑا کر زمین تک لایا، یہاں تک کہ سمندر کے پانی سے آپ کے قدم بھیگ گئے۔ پھر غیب سے ایک ہاتف نے آواز دی کہ اگر اس شخص کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو جتنا اونچا گیا تھا اس سے زیادہ زمین کے اندر دسا دیا جاتا۔ اگر اس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو جتنا اونچا گیا تھا اتنا اس سے زیادہ زمین کے اندر دسا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں، اور یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تو ان کی گردن جو ہے وہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ لگ جاتی، اتنا عاجزی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جو پیشانی ہوتی تھی وہ بالکل زمین کے ساتھ ٹانگوں کے ساتھ لگ جاتی، سر جھکا کے بیٹھتے تھے جب تک تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ سبحان اللہ کے نبیوں کی کیا شان ہے، صلوات اللہ وسلم علیہ مجمعین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے خطبے میں انسان کی ابتدائی پیدائش کا بیان کیا اور فرمایا کہ یہ 2 شخصوں کی پیشاب گاہ سے نکلتا ہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ 2 لوگوں کی پیشاب گاہ کے نکلے ہوئے پانی سے تو یہ بنتا ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اور اس طرح انسان کو بیان کرنے لگے کہ لوگوں کو کراہت ہونے لگی کہ ہماری پیدائش کیسی ذلیل ہے، کہ ہماری پیدائش کیسی ذلیل اور حقیر ہے۔ امام شافعی کا قول ہے جس نے 2 شخصوں کو قتل کر دیا وہ بڑا ہی سرکش اور جبار ہے، جس نے 2 شخصوں کو قتل کر دیا وہ بڑا ہی سرکش اور جبار آدمی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بندے کی فریاد پر فرعون کے ایک قبیلے کے آدمی کو مکہ مارا تو اس کو مار دیا، مکہ مارا تھا ان کو ویسے ذرا ڈرانے کے لیے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، وہ مکہ کھاتے ہی مار گیا بتا۔ اب جب اگلے دن دوبارہ وہ شہر میں آئے تو دوبارہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا بندہ تھا وہ کہنے لگا آپ نے کل بھی میرے خاطر آپ نے میری مدد کی تھی، یہ بندہ آج دوبارہ مجھے مار رہا ہے، کوئی اور بندہ تو اس کو بھی آپ ماریں۔ تو وہ بندہ آگے سے کہنے لگ گیا موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ آپ جبار بننا چاہتے ہیں، کل بھی آپ نے قتل کیا آج پھر قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے 2 قتل کرنے والوں کو جبار کہا اور اللہ نے اس کی اس بات کی تائید کر کے قرآن میں نکل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو بندہ 2 بندوں کو مار دے وہ جبار ہوتا ہے، یعنی وہ سرکشوں میں آ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام روک گئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بندے سے کہنے لگے یار تو بہت ہی شرارتی آدمی ہے یار، کل تو ایک اور بندے کو مروا دیا میرے سے، آج پھر تو مجھے شکایتیں کر رہا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ مستی کر رہا ہے، آج ایک اور کو مروانا چاہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام روک گئے۔ حسن کا قول ہے وہ انسان جو ہر دن میں 2 مرتبہ اپنا پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے وہ تکبر کس چیز کا کرتا ہے، وہ تکبر کس چیز، اس کا بس اپنے میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ خدائی صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ ضحاک بن سفیان سے دنیا کی مثال اس چیز سے دینا بھی مروی ہے جو انسان سے نکلتی ہے، یعنی منی سے۔ امام محمد بن حسین بن علی فرماتے ہیں جس دل میں تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے اس کی عقل اتنی ہی کم ہوتی ہے،
یونس بن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں سجدہ کرنے کے ساتھ تکبر اور توحید کے ساتھ نفاق نہیں ہوا کرتا. بنی امیہ مار مار کر اپنی اولاد کو اکڑ کر چلنا سکھاتے تھے. بنی امیہ جو بادشاہوں کا خاندان گزرا ہے وہ مارتے ہوتے تھے اپنی اولاد کو کہ اکڑ کے چلو, اور اکڑ کر چلنا ان کو سکھاتے ہوتے تھے کہ ہم بادشاہوں کی اولاد ہے, عام آدمیوں کی طرح مت چلو, اکڑ کے چلو. نعوذ باللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آپ کی خلافت سے پہلے ایک مرتبہ اٹھلاتی ہوئی چال چلتے ہوئے دیکھ کر حضرت طاؤس نے ان کے پہلو میں ایک ٹھونگا مارا اور فرمایا یہ چال اس کی جس کے مرتبہ اٹھلاتی ہوئی چال چلتے ہوئے دیکھ کر, اور فرمایا یہ چال اس کی جس کے پیٹ میں پخانہ بھرا ہوا ہے, اس طرح چلتے ہو تم, پیٹ میں پخانہ لے کر اور اکڑ کے چلتے ہو, عاجزی کے ساتھ چلو. حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت شرمندہ ہوئے. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے معاف فرمائیے, ہمیں مار مار کر اس چال کی عادت ڈلوائی گئی ہے, آپ اس کو آہستہ آہستہ ہی چھوڑ سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فخر اور غرور سے اپنا کپڑا نیچے لٹکا کر گھسیٹے گا اللہ اس کی طرف رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کی بھی شلوار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ بھی تکبر میں آتی ہے, اور یہ کام بھی تکبر کے دائرے میں آتا ہے. اس لیے اپنی شلوار کو بھی اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے. فرماتے ہیں اس کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں جو اپنی شلوار اور اپنا تہبند نیچے لٹکاتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے وہ 2 عمدہ چادریں اوڑے ہوئے دل میں بڑا غرور کرتے ہوئے جا رہا تھا, اس کی بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو رہی تھی. اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لے, صرف اس وجہ سے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی, صرف اس وجہ سے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی اور دل میں تکبر تھا. دل میں تکبر ایک طرف رہا لیکن دوسرا جو کبھی اور گندا عمل کیا تھا, شلوار نیچے تھی. اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لے, چنانچہ زمین نے پکڑ لیا, اب قیامت تک وہ زمین میں دستا رہے گا. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے